ملی وائس کے ڈیلی بلیٹن عالمی شب و روز میں آپ کا استقبال ہے۔ عالم اسلامی خبروں سے قبل پیش ہے چند اہم سرخیاں۔ چاڈ کے صدر ادریس دیبی کے انتقال کے بعد باغیوں نے دارالحکومت کو قبضے میں لینے کا کیا عزم۔ لیبیا سے بیرونی افواج کے فوری انخلاء کا عالمی تنظیموں نے کیا مطالبہ۔ افغانستان سے دہشت گردی کے خطرات دوسری جگہ ہو چکے ہیں منتقل، امریکی سیکرٹری کا بیان۔ چین میں کورونا ٹیکہ اندازی صرف 40% عوام تک ہو سکی، افادیت کو لے کر عوام میں ہے تشویش۔ اور افغانستان اور عراق جنگ میں شامل آسٹریلیائی فوجی تیزی سے کر رہے ہیں خودکشی۔ ناظرین، میں عبدالوہاب اور اب خبر تفصیل سے۔ چاڈ کے صدر ادریس دیبی کے انتقال کے بعد باغیوں نے چاڈ کے دارالحکومت کو اپنے قبضے میں لینے کا عزم کیا ہے۔ اپنے بیان میں باغی تنظیم کی جانب سے کہا گیا کہ چاڈ میں بادشاہت نہیں چلے گی اور نہ ہی موروثی حکومت کو کوئی جگہ ہے، ہم دارالحکومت کو اپنے قبضے میں لے کر رہیں گے۔ باغیوں کے مطابق ان کی کارروائی میں چاڈ صدر سمیت 10 اعلیٰ فوجی عہدیدار ہلاک ہوئے ہیں۔ حالانکہ باغیوں نے پہلے ہی دیبی کے قتل کی جانکاری دی تھی، لیکن عوام کو دیبی کی موت کی تصدیق فوج کی جانب سے اعلان کے بعد ہوئی۔ اس سمت میں افریقہ سینٹر کے اٹلانٹک کونسل کے کیمرون ہڈسن نے کہا کہ چاڈ نے 30 سال دیبی کی حکومت دیکھی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ چاڈ کی فوج دیبی کے تئیں وفاداری دکھاتی ہے یا طاقت اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے۔ لیبیا سے بیرونی افواج کو فوری نکلنے کے مطالبہ کئی برسوں سے جاری ہے اور تازہ معاملوں میں عرب لیگ، اقوام متحدہ، یورپین یونین اور افریقن یونین نے سبھی بیرونی طاقتوں سے لیبیا خالی کرنے کو کہا ہے۔ اپنے بیان میں ان تنظیموں کے نمائندگان نے بیرونی طاقتوں کو بلا شرط فوری لیبیا سے نکل جانے کا مطالبہ کیا۔ عرب بہار کے دوران سال 2011 میں معمر قذافی حکومت کو معزول کرنے کے بعد سے لیبیا میں مسائل نے جنم لیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق لیبیا میں 20,000 سے زائد بیرونی افواج ہیں، جس میں ترکی، روس، سیریا، چاڈ اور سوڈان ممالک شامل ہیں۔ چاڈ کی افواج نے لیبیا سے انخلاء کی تصدیق کر دی ہے، کیونکہ چاڈ کے اپنے ہی ملک میں صدر کی بغاوت کے دوران قتل ہو چکا ہے۔ امریکی سیکرٹری اینٹونی بلنکن نے امریکی نشریاتی ادارے ABC کے پروگرام دس ویک کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ واشنگٹن انتظامیہ کو اب امریکی وسائل، چین جیسے ممالک اور کورونا کے عالمی وبا جیسے مسائل سے متعلقہ موضوعات پر مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں موجود دہشت گردی کے ذرائع اور ان کی وجہ سے لاحق خطرات اب دیگر جگہوں پر منتقل ہو گئے ہیں۔ امریکی سیکرٹری نے کہا کہ ہمارے اپنے قومی ایجنڈوں کے علاوہ اور بھی کئی انتہائی اہم امور ہیں اور ان امور میں چین کے ساتھ تعلقات، ماحولیات میں تبدیلی کی روک تھام اور کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کو متاثر کرنے والی عالمگیر وبا شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اب اپنی توانائی اور وسائل انہی معاملات پر صرف کرنا چاہتا ہے۔ انٹرویو میں بلنکن نے کہا کہ امریکہ نے افغانستان میں اپنی فوجی دستوں کی تعیناتی کے ساتھ وہ مقاصد حاصل کر لیے ہیں جن کے حصول کے لیے واشنگٹن نے اپنے فوجی وہاں بھیجے تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں موجود امریکی فوجیں 11 ستمبر تک واپس ہو جائے گی۔ ماہرین کے مطابق امریکہ طالبان سے معاہدے کے مطابق اپنی فوجیں اس مہینے کے آخر تک نہیں ہٹاتا ہے تو امریکی سمیت ناٹو افواج طالبان کے رحم و کرم پر ہوگی۔ ماحولیاتی تبدیلی کے تباہ کن حالات سے بچنے سال 2001 کی صحیح اقدامات اٹھانے کا صحیح بہترین وقت ہے، اس طرح کا اعلان اقوام متحدہ نے کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے انتباہ دیا کہ کورونا وائرس کے عالمی وبا کے زیر سائے ماحولیاتی تغیرات کے سبب بڑے پیمانے پر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ انہی مسائل سے نمٹنے امریکہ میں آج سے ایک اجلاس بھی منعقد کیا گیا ہے، جس میں عالمی سطح پر ماحولیاتی تغیرات سے بچنے غور و فکر کیا جائے گا۔ امریکی حکومت نے اس اجلاس میں 40 ماہرین کو مدعو کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی گلوبل کلائمیٹ 2020 کی رپورٹ کے مطابق عالمی کورونا وبا کے باوجود گرین ہاؤس گیسوں کے سبب سال 2020 گرم ترین سال رہا۔ پچھلے 6 سالوں میں سال 2020 میں سب سے زیادہ درجہ حرارت رہا۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری اینٹونیو گوتریس نے کہا کہ پیرس معاہدے کے تحت وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ہمیں فوری تیز ترین اقدامات کرنے ہوں گے۔ ناظرین، ایک طرف جہاں پوری دنیا ویکسین کے لیے بھاگ دوڑ کر رہی ہے، وہیں چین میں ویکسین دستیاب ہونے کے باوجود عوام ٹیکہ لگوانے میں عدم دلچسپی ظاہر کر رہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ عوام کو ٹیکہ لگوانے کے لیے چین رعایتیں اور سزا تک اعلان کر رکھا ہے۔ اپریل کے پہلے عشرے تک چین میں صرف 40% عوام کو ہی ویکسین دی جا چکی ہے اور اب بھی 56 کروڑ آبادی کو ٹیکہ لگوانا چینی حکومت کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ چین کے مختلف صوبوں اور شہروں میں مختلف حربے آزمائے جا رہے ہیں۔ اسکولی ٹیچر کو سرپرستوں کو ٹیکہ اندازی کے لیے راغب کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، جبکہ نجی کمپنیوں کو اپنے ملازمین کو ٹیکہ دینے یا ملازمت سے نکال لینے کے احکامات صادر کیے گئے ہیں۔ چینی عوام میں ویکسین کی افادیت اور نقصانات کو لے کر تشویش ہے۔ چینی حکام کے مطابق مختلف قسم کی ویکسین کو ملا کر نئی ویکسین تیار کی جا رہی ہے تاکہ اس کی افادیت بڑھائی جا سکے، لیکن عوام حکومتی دباؤ آنے تک ویکسین لینا نہیں چاہتی۔
کینیڈا کے صوبہ کیوبیک میں عدالت نے حجاب پر عائد پابندی ختم کر دی ہے، جس کے بعد مسلم سمیت دیگر مذاہب کی خواتین کو بھی سر ڈھکنے کی آزادی ہوگی۔ اب تک کیوبیک اس صوبے میں نجی شعبے میں ملازمت کے دوران مذہبی علامات کے استعمال پر پابندی عائد تھی۔ اس میں مسلم خواتین کو حجاب پر، یہودی مردوں کو یارملیکا یا ٹوپی پہننے پر اور سکھوں کو پگڑی پہننے میں دشواری ہوتی تھی۔ اپنے طویل فیصلے میں کیوبیک کی عدالت نے کہا کہ کیوبیک کا قانون کینیڈا کے دستور مخالف ہے، جہاں ہر کسی کو اپنی پسند کے مطابق پیرہن استعمال کرنے کی آزادی ہے۔ اس کے علاوہ اس قانون سے اقلیتوں کے حقوق اور مذہبی آزادی بھی سلب ہوتے ہیں، اس لیے ایسے فرسودہ قانون کو ختم کر دینا چاہیے۔ نیشنل کونسل آف کینیڈین مسلم کے وائس چیئرمین خالد الغزاد نے قانون کو چیلنج کیا تھا، جس پر عدالت نے طویل بحث کے بعد قانون کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ CBC نیوز کے مطابق اس فیصلے کے تحت قانون ساز ایوان کے ممبران اپنا سر ڈھک سکیں گے، لیکن اس کا اطلاق فرینکفون صوبے میں اسکولوں پر نہیں ہوگا۔ افغانستان اور عراق کی جنگ میں شامل آسٹریلیائی فوجیوں کی خودکشیوں میں اضافے کے مد نظر آسٹریلیائی وزیر اعظم نے تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ اسکاٹ موریسن نے میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ تفتیش میں خودکشیوں کے وجوہات کا پتہ لگایا جائے گا۔ آسٹریلیائی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق سال 2001 سے افغانستان پر حملہ کے بعد سے اب تک 500 سے زائد سابق آسٹریلوی فوجیوں نے خودکشی کر رکھی ہے۔ عوام کے ساتھ ساتھ خود حکمراں پارٹی کے وزراء میں بھی ان خودکشیوں سے ناراضگی ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ 20 سالوں میں افغانستان میں حملوں کے دوران مرنے والے آسٹریلیائی فوجیوں کی تعداد صرف 20 ہے، جبکہ 500 سے زیادہ افراد خودکشی کر چکے ہیں۔ آسٹریلیا کے علاوہ امریکہ، یونائٹڈ کنگڈم اور کینیڈا بھی اپنے سابق فوجیوں میں خودکشی روکنے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی عالم شب روز میں آج کی اہم خبریں۔ دیگر تجزیے اور تصاویر کے لیے ہمیں فالو اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔